وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور اپنے رب کی بندگی کرو، پرستش کرو۔ عبد کہتے ہیں غلام کو، غلام وہ ہے جو اپنے مالک کا، اپنے آقا کا ملکیت ہے، جو حکم دے گا مالک اسے کام کرنا ہی کرنا ہے۔ وہ امپلائی نہیں ہے کہ یہ کہہ سکے صاحب میں تو آپ کے ہاں شوفر کی حیثیت سے ملازم ہوا تھا، یا آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں جا کے میرا ٹوائلٹ صاف کراؤ، تو میں تو نہیں کروں گا یہ کام، میں اس کام کے لیے نہیں رکھا گیا۔ نہیں، جو امپلائی ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے اس کام کے لیے ملازمت نہیں کی آپ کے ہاں۔ پھر یہ کہ جو ورکنگ آورز ہے اس کے بعد وہ کہے گا بس جی السلام علیکم میں جا رہا ہوں، میرا ٹائم ختم ہو گیا۔ لیکن بندے کا، غلام کا یہ کام نہیں ہے، جو حکم دیا جائے، جو حکم دیا جائے اس کو بجا لائے گا، اور جس وقت دیا جائے، رات کے وقت دیا جائے، دن کے وقت دیا جائے، اس کا کام ہے کہ حکم بجا لائے۔ اس معنی میں ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ وجوہ اللہ کی اطاعت، یہ ہے بندگی۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ زندگی تو آئی اس لیے ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کریں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی صرف اس لیے کیا ہے کہ میری بندگی کریں۔ لیکن بندگی سے آگے کا ایک مقام ہے اللہ کا محبوب حقیقی بن جانا۔ کوئی انسان، کوئی شے اللہ سے زیادہ محبوب نہ رہے۔ وہی جو بات ہم پڑھ چکے ہیں توحید کے بیان میں، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ۔ یہ ہے اصل میں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہر شے کے اوپر غالب آ جائے۔ اس لیے امام ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم نے کہا ہے کہ العبادت تجمع اصلین، عبادت جو اللہ کی مطلوب ہے اس کے دو حصے ہیں، دو چیزوں کو جمع کرنے سے۔ غایت الحب مع غایت الذل والخضوع، انتہا درجے میں اللہ کی محبت اور انتہا درجے میں اللہ کے سامنے جھک جانا، بچھ جانا کہ جو حکم دے، جو تیرا فرمان ہو ہم حاضر ہیں۔ یہ گویا کہ اب دائرہ پھیل گیا پوری زندگی کے اندر، ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ وجوہ، اللہ کی بندگی، لیکن اس کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر۔ ایک بندگی جبرن ہوتی ہے، ہم انگریز کے غلام تھے، اس کا حکم ماننے پر مجبور تھے، لیکن ہمیں انگریز سے محبت نہیں تھی۔ لیکن اللہ کی بندگی اطاعت ہو، ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ وجوہ، لیکن اللہ کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر۔